بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم 18، 19 اور 20 سفر المظفر ہر سال مخدوم الاولیاء حضور سخی ابن سخی لجپال حضرت محمد بن علی العثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا علی حجویری، آپ کا عرس مبارک ہے اور اللہ رب العالمین اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت خود پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا کوئی بھی ولی کسی کی محبت کا محتاج، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا کوئی بھی ولی دنیا دار کی محبت کا محتاج نہیں ہے، یعنی جو بھی اللہ والا بن جاتا ہے اسے دنیا کی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے دنیا کی محبت کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروا دوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، میری زندگی 50 سال 40 60 70 جتنی اللہ کو منظور ہے، آپ کی زندگی اتنا عرصہ ایک بندے نے اپنے رب کو یاد کیا ہے۔ اب دیکھیے بندہ تو اپنی بساط کے مطابق اوقات کے مطابق اللہ کو یاد کرے گا اور رب العالمین کا ذکر کرے گا۔ فرمایا فاذکرونی، یہ بندے کا ذکر ہے، بندے کا معاملہ ہے، اس نے اللہ کو یاد کیا ہے 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال حد 100 سال چلیں 150 سال لگا لیں، اتنا عرصہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہے۔ یہ اس کا عمل تھا، یہ اس کی طاقت تھی۔ اذکرکم، اللہ فرماتا میں تمہارے چرچے کرواؤں گا۔ اب اللہ ہے حی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، تو اللہ اپنے بندے کے چرچے ہمیشہ ہمیشہ کروا دیتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ والوں کو دنیا کی محبت کی حاجت، انہیں دنیا کی محبت کی ضرورت، ہاں یہی آپ نے۔ اور ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا کہ ہم سمجھتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم مرتبت، اور یقیناً بالیقین عظیم مرتبت اللہ کے ولی ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور پیر مہر علی سخی سلطان باہو، حضور اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی، یہ اللہ کے اولیاء، تو ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے دروازے کو بند نہیں کیا، جو جتنی محنت کرتا جائے گا اللہ اتنی عزتیں عطا فرماتا جائے گا۔ ان کی سیرت بیان کرنے کا مقصد ایک یہ ہے تاکہ ہم ان کی زندگی مبارکہ سے سبق حاصل کریں، ان کے مبارک اعمال سے یہ سیکھیں کہ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ وہ نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم مصلی پر تہجد کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ وہ نماز فجر کے لیے اپنا مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور نماز فجر ادا کرتے ہیں، تو اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کی نیاز کھانے والے ہیں، ان کی نیاز بانٹنے والے ہیں، تو پھر ہم فجر کے وقت میں مسجد میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے، اور میرا داتا تو سخی ہے نا، کیسی مدد کی ہے کہ آج بھی پوری دنیا معاشی طور پر پریشان ہے، اور خصوصاً پاکستان کے حالات معاشی طور پر بڑے پریشان کن ہیں۔ متوسط طبقہ اور اس سے نیچے والا طبقہ جسے ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، وہ اور غرباء اس وقت پریشان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے، آج بھی داتا صاحب کا لنگر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ کبھی ختم
نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے کرم سے اس لنگر کو وسیع فرماتا ہے۔ اور اگر آپ واقعتاً جاگ رہے ہیں اور یقیناً جاگ کے گفتگو سن رہے ہیں تو احباب یہ بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھئے جب ذرا 1971 میں قحط کا معاملہ ہوا اور گندم بالکل شارٹ ہو گئی، اس وقت پورے پاکستان میں آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ سے یہ اعلان ہوا جسے جتنی گندم چاہیے آ کے آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے لے جائے۔ تو سامعین دی احترام، لوگ پریشان تھے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ اب ہم قحط کا شکار ہیں، اور یہاں سے اعلان ہو رہا ہے جو چاہیے آ کے لے جاؤ، جتنی گندم چاہیے آ کے لے جاؤ، جسے جو کھانا ہے یہاں آ کے کھا لے۔ یہ کیا؟ فرمایا یہ سرکاریں گرتی ہیں اور بنتی ہیں، یہاں جو سرکار بن جاتی وہ کبھی گرتی نہیں ہے۔ ٹھیک؟ تو سامعین دی احترام، حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا معاشی معاملہ، معیشت آج بھی کسی پہر بھی رات میں چلے جائیں، دن میں چلے جائیں، الحمدللہ ان کا لنگر جاری و ساری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور کیسا کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، فرماتے ہیں جو فقیر ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، فقیر سے مراد جسے آج کے دور میں آپ پیر کہہ سکتے ہیں، ولی کہہ سکتے ہیں، کسی درگاہ کا جو ہے وہ گدی نشین ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی، دوست۔ فرماتے ہیں جو فقیر ہوتا ہے اس کا ہاتھ دینے سے کبھی نہیں رکتا، وہ مخلوق خدا کی مدد کرتا ہے، وہ مخلوق خدا کی مدد کرتا رہتا ہے، کبھی سبب نہیں پوچھتا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں، اسے حاجت ہے کہ نہیں، وہ مخلوق خدا کی مدد کرتا رہتا ہے، مخلوق خدا کو دیتا رہتا ہے، بغیر کسی وجہ کے دیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے معاملات اور اس کے نظام میں اپنے کرم سے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کہاں حجویر خراسان کے علاقے، افغانستان کے علاقے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ دو روایات ہیں، دو مختلف تاریخ کے اقوال ہیں، ایک میں 400 ہجری کے قریب اور ایک میں 465 ہجری کے قریب آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ حسباً نسباً یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے سیدزادے ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، اور سلسلہ مبارکہ کی طرف سے صرف 9 واسطوں سے آپ کا تعلق حضور شیر خدا مولا مرتضیٰ سے ملتا ہے، صرف 9 واسطے ہیں۔ تو خود اندازہ فرمائیے، اللہ اکبر۔ اور یہ 400 یا 465 کے قریب جو ہے نا آپ کی سن ولادت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا اندازہ لگائیے اور اندازہ فرمائیے کہ آپ نے وہاں سے ملک شام کا سفر کیا ہے، افغانستان سے ملک شام کا سفر کیا۔ آج تو پیروں کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جناب اس کے والد محترم پیر ہیں تو یہ بھی پیر ہے۔ واہ داتا صاحب، آپ کی عظیم ہستی کو کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، لا تعداد سلام ہیں، قیامت تک کے ولیوں کو درس دے کر گئے کہ بھائی باج علم کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرما ابا بھی ولی ہو، والد محترم بھی ولی ہو، والدہ بھی ولیہ ہو، اور بندہ سید بھی ہو، خاندانی سید ہو، اور صرف 9 واسطے ہوں درمیان میں۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں جب علم حاصل کرنا ہو تو پھر گھر کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، محلے کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ صرف اور صرف ایک جگہ پر آپ نے رہ کر 300 علماء سے اکتساب علم حاصل فرمایا ہے۔ آج جتنی گمراہی پھیل رہی ہے نا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے، علم کی کمی۔ اور معذرت کے ساتھ یہ جملہ آپ ہضم فرمائیے گا، ہمارے سامنے ہمارے پیر کی بدخوئی کر دی جائے، اس کا عیب بیان کر دیا جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی تجھے پتہ ہی نہیں وہ کون سی پہنچی ہوئی سرکار ہے،
ٹھیک ہے، قرآن درست پڑھنا نہیں آتا، حضرت صاحب سے کہہ دیں دعا کر دو تو ساتھ بندہ رکھا ہوا ہے پکا دیہڑی پہ، تو دعا مانگ بھائی، ٹھیک ہے۔ اور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پہ دیگیں پکوا کے لنگر بانٹ کے اپنی پیری مریدی چمکانے والے، داتا صاحب نے 300 مشائخ سے علم اکتساب حاصل فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کے شیخ طریقت ابو الفضل محمد بن حسن الفضلی الختلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آپ رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں 3 سال تک میں نے اپنے شیخ طریقت کے جوتوں کو سیدھا فرمایا ہے اور انہیں نماز تہجد کے لیے میں وضو کروایا کرتا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو مرید یا جو شاگرد اپنے استاد یا اپنے پیر کے پاس آ کر پہلے دن یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا پروٹوکول ہے، اسے کبھی فیض نہیں حاصل ہوتا۔ ہاں، فیض دینے والا بھی کوئی داتا علی حجویری کا ملنگ ہو نا، کوئی ان کے ماننے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نہ گلاں کیتیاں، اینج دے بندیاں نو اسی منن والے نہیں۔ تو سامنے دی احترام آپ اندازہ فرماتے ہیں 3 سال تک، بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے۔ اور پھر دیکھیے کیسا جامع فیض ملتا ہے، کیسا جامع فیض ملتا ہے۔ توجہ فرمائیے، جب آخری وقت ہوتا ہے تو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شیخ طریقت ہیں، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں، ان کا جب آخری وقت آیا تو ان کا سر داتا علی حجویری کی گود میں تھا، ان کا سر مبارک حضرت داتا علی حجویری کے دانوں مبارک پر تھا، اور اس وقت آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر کے گئی۔ یہ خدمت ہے اپنے شیخ طریقت کی، اور انہی کے حکم پر آپ جو ہے نا وہ لاہور تشریف لائے تھے۔ 3 بندوں کا یہ گروہ تھا، 3 بندوں کا گروپ جو ہے یہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ 3 بندے حاضر ہوئے یہاں لاہور میں، اور یہاں آ کر جو ہے یہ ذرا بلند جگہ تھی، اللہ رب العالمین کے نام کا الحمدللہ جو مینارہ آپ نے بلند فرمایا، ساری طاغوتی قوتیں مل کر بھی اسے نہیں گرا سکتی۔ بڑے بڑے ہندو بادشاہ تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو ہمیں لے دے گیا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کی جھونپڑی کو آگ لگاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم آگ لگانے کے لیے آتے تو آگے سے اس جھونپڑی کا روب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جھونپڑی کا روب برداشت نہیں ہوتا، یہ جھونپڑی کا عالم ہے، تو جھونپڑی میں رہنے والے سید کا عالم کیا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھا آپ کے دور میں، اور آپ سلطان محمود غزنوی کے جامعہ میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا الحمدللہ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے جہاں بھی ہو۔ ننھی سی عمر مبارک 10 سے 12 سال عمر مبارک حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی کا مدرسہ وہاں پڑھتے ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی اپنے جامعہ میں آیا، بادشاہ وقت ہے، اور ایسا بادشاہ نہیں جیسے آج کل ہیں، بلکہ بادشاہ بھی ایسا ہے کہ اللہ رسول کی محبت رکھنے والا ہے۔ اور دیکھیں نا، اسی لیے تو مدرسے کو تعمیر کیا جہاں سے قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں اللہ رسول کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو آج تو لوگ کہتے ہیں جی مدارس کو بند کر دیا جائے، انہوں نے دیا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے ان مدارس کو کچھ نہیں دیا، لیکن ان مدارس نے آپ کو بڑا کچھ دیا ہے۔ آپ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان پڑھنے والا انہی مدارس والوں نے تیار کیا ہے۔ آپ کی مسجدوں میں مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرنے والا انہی مدارس نے تیار کیا ہے۔ آپ کے ایمان، آپ کے عقائد کی حفاظت کرنے والا انہی مدارس نے تیار کیا ہے۔ غازی علم دین شہید جیسا بندہ انہی مدارس کے کہنے پر تیار ہوا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب تم بیچاروں مددگار اور لاچار چارپائی پر بیٹھے ہوگے، اس وقت جب 4 کندھوں کا سہارا لے کے اللہ اکبر کی صداؤں میں کلمہ شہادت کی آواز میں جنازگاہ کی طرف بڑھ رہے ہوگے، اس وقت جو تیری تکبیریں پڑے گا وہ بھی انہی مدارس والوں نے تیار کیا ہے۔ تیرے اپنے
تجھے بھول جائیں گے، لیکن انہی مدارس کا تیار کردہ ایک داڑھی والا بندہ کبھی نماز فجر کے بعد، کبھی ظہر کے بعد، کبھی عصر کے بعد، اگر میری بات دل کو لگے تو سبحان اللہ فرمائیے، کبھی عصر کے بعد، کبھی مغرب کے بعد، کبھی عشاء کے بعد، اور جمعہ والے دن خصوصاً کہے گا لوگوں پڑھو فاتحہ۔ تیرے اپنے بچے کو یاد نہیں ہوگا، میں نے اپنے بابے کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن انہی مدارس سے تیار شدہ بندہ، تربیت لینے والا، قال قال رسول اللہ کہنے والا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، دنیا سے بے نیاز، دنیا والوں کی بات نہیں کر رہا، دنیا سے بے نیاز کہہ رہا ہوگا یا اللہ میرے محبوب کی ساری امت کی خیر فرما۔ آپ نے انہیں کچھ دیا یا نہیں دیا، لیکن انہوں نے آپ کو بڑا کچھ دیا ہے۔ اگر تمہاری نسل کا ایک بچہ بھی مسجد میں آ کر اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کی صدا کو بلند کر رہا ہے تو مدارس اہل سنت کا شکریہ ادا کرو، یہ انہی کی تربیت ہے۔ میرے حسین پاک نے ننھا علی اصغر دے کے بتایا تھا کہ اس طرح دین بچایا جاتا ہے، اور مدارس میں پڑھنے والوں نے فاقے کر کے بتایا ہے محمد عربی اور حسینی مشن کو ایسے زندہ کیا جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ ہاں بندہ بد نصیب نہ ہو، میں نے جو جملہ کہا ذرا سمجھیے گا، بندہ بد نصیب نہ ہو، اس کی نسل سے پڑھنے والا، درس نظامی کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا اپنے باپ کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، آپ اس جملے پر غور کیجئے گا، میں نے کہا بندہ بد نصیب نہ ہو، یعنی ازلی کہیں بد نصیبی اس پر غالب نہ ہو، مقدر کا مارا ہوا نہ ہو، اللہ معاف فرمائے، تو وہاں اس کی نسل سے پڑھنے والا بھی اتنا پیر کا احترام نہیں کرے گا جتنا باپ کا احترام کرے گا، اور وہ کہے گا ابا جی تہاڈا شکریہ، تسی میرے سینے چ قرآن تے قرآن دا نور داخل کروایا۔ اللہ اکبر۔ سامعین دی احترام، یہ اللہ رب العالمین نے خاصہ رکھا ہے، اور یہی خاصہ ہے حضور داتا علی حجویری کا۔ یہاں تو بندہ 8-10 سال پڑھ کے تو پھر جا کے مولوی بنتا ہے، پھر درس نظامی کر کے عالم دین بنتا ہے، لیکن داتا علی حجویری کی بارگاہ وہ بارگاہ بندہ جاتا ہے، آتا ہے، اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا بندہ، اور جس کا قد آج بھی برصغیر والے ناپ نہیں سکتے، جس کے قد کا بندہ آج بھی ہندوستان والوں کے پاس نہیں ہے، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس امت پر احسان ہیں علی کے بچوں کے۔ بھئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی حسینی سید ہیں، سید آدھے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بندہ 90 لاکھ، ایک بندہ کہنے لگا جی میں نہیں مانتا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، تو میں کہا سانو لوڑ کیڑی پئی تینوں منان دے، سانو کیڑی ضرورت ہے تینوں منان دی ہیں، تو نہ مان بھئی۔ پورا عرب کہتا ہے، آج بھی کسی جٹ برادران یا کسی ایسے بندے کو پوچھ لو تو وہ انگلیوں پر گنوا سکتا ہے میرا دادا پر دادا لکر دادا، اور اس سے اوپر کہندہ ہے یار ہوتے سکھ سن احسان خواجہ صاحب دا، وہ بھی انگلوں پر گنوا کے بتا دیتا ہے کہ مجھ پر جو ایمان کا احسان ہے وہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا احسان ہے۔ میں نے کہا یہ محبت اللہ رب العالمین کی طرف سے دلوں میں آتی ہے۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا، میں نے کہا نہ مان، تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے علم ہوتا۔ رب العالمین تو فرما رہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی فجروں کو قضا نہیں کیا، نمازوں کو قضا نہیں کیا، انہوں نے محبت خلق خدا کی ہے، انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، انہوں نے
رب العالمین کی بارگاہ میں نفلی عبادت کی ہے، اللہ فرماتا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب وہ نیک اعمال کرتے کرتے میرے قرب تک پہنچتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ فرماتا پھر ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت خود پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج کے پورا جمعۃ المبارک کی گفتگو ایک طرف اور یہ دو جملے ایک طرف، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو بندہ آپ کو کہ میں داتا صاحب کو نہیں مانتا، ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، جو کہ میں خواجہ صاحب کو نہیں مانتا، ہمیں بالکل جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ شاہ جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے وعدہ اللہ کا ہے، ہم محبت نہیں پیدا کرتے، محبت اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ زندہ باد۔ تو سامعین دی احترام، یہ اللہ کا قرآن پڑھا کریں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہ الرحمن ودا، اللہ فرماتا ہے ان قریب، ان قریب، سیجعل، جب سین آتا ہے، سین آتا ہے مضارع سے پہلے، جیسے یعطی والا سوف یعطی کا ربو کا فتردا، مضارع سے پہلے کبھی سین آتا ہے کبھی سوف آتا ہے۔ یہ ایک علمی نقطہ بھی آپ سماعت فرما لیں، کبھی سین آتا ہے پہلے کبھی سوف آتا ہے۔ جب سین آتا ہے تو مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں، اگر کسی مضارع پر سین آئے جیسے سیجعل لہ الرحمن ودا، یہاں سین آیا ہے، یہ مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے۔ اور والا سوف یعطی کا رب کا فتردا، یہاں سورۃ دہا میں سوف آیا یعطی کا سے پہلے، یہ مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے۔ مستقبل بعید سے مراد دور کی بات ہے، اور سین مستقبل قریب سے مراد نیڑے دی گالے، نیڑے دی گالے۔ اللہ فرماندہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، فرمایا ایمان لا کر نیک اعمال کرنا تمہارا کام ہے، جلدی جلدی دلوں کو تمہاری محبت سے بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ لیٹ نہیں کرے گا، اللہ تاخیر نہیں فرمائے۔ دنیا بھی حیران ہے کہ لاہور میں ایک معذور بندہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس پر پہرا دینے والا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے کہا بچوں کو تو داتا صاحب کا اتنا علم نہیں، بڑے تو جانتے ہیں نا، بچوں نے بابا جی کو دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں داتا صاحب کے ماننے والے نوکر اور غلام کا یہ عالم ہے تو ذرا تصور تو کیجئے داتا علی حجویری کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمائیے، فرمایا سیجعل لہ الرحمن ودا، ان قریب، اور یہ ان قریب قریب کے معنی میں ہے، مستقبل قریب کے معنی میں۔ اور والا سوف یعطی کا ربو کا فتردا، یہاں سوف مستقبل بعید کے معنی میں ہے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں سیجعل، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور دلیل دیتے ہیں حدیث جبریل۔ حدیث جبریل یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے جبریل یا رب جلیل حکم ہو، فرمایا مزمل مسجد میں آنے والے جمعۃ المبارک پڑھنے والے لوگوں میں ایک فلاں بندہ ہے، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو بھی محبت کر، یا اللہ کل کر لوں؟ فرمایا نہیں، یا اللہ کب کروں؟ سیجعل، اللہ فرماتا ابھی ابھی کر، ابھی سے محبت کر، ابھی سے پیار کر۔ اچھا یا اللہ ٹھیک ہے تیرا حکم ہے، میں پیار کرتا، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کے معاملات کو دیکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا کلیاں نہیں کرنا،
جاگدہ بندہ سبحان اللہ. کلیاں نہیں کرنا. یا اللہ کیا کرنا؟ فرمایا اپنی جماعت کو لے، فرشتوں کو لے. یا اللہ کیا کروں؟ فرما فرشتوں سے بھی کہہ اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو. بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے یار ساری دنیا میرے خلاف ہوئی ہے، جڑاں وڑ دی ہے، لتاں وڈن دی کوشش کر دی، میں پھر بھی کھلوتا ہوں، پھر بھی پورے قد سے کھڑا ہوں. تو جب یہ یاد آئے نا فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھنا. تمہارا کمال نہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم نے تو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کو یاد کیا ہے، اب تمہیں کھڑا رب العالمین نے فرمایا ہے. ادھر شریکاں دا معاملہ، ادھر فلانیاں دا، ادھر فلانا. بندہ کہنا میں پھر بھی نہ چو نکل کے اڑان اڑ رہا. بھئی اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اللہ کی محبت کا کمال ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا. یا اللہ ٹھیک ہے فرشتوں کو بھی حکم دے دیتا. اب کیا؟ اللہ فرماتا جانا ذرا مزمل مسجد میں، یہ بندے آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا اپنی جماعت کی بھی اور اپنی بھی ڈیوٹی لگا، انہیں تھپکیاں دے، ٹھیک ہے، اور ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت داخل کر کے آ. میں نے کہا بھئی جو نہیں داتا علی حجویری کو مانتا، ہمارا تو سیدھا سا موقف ہے، ہم کہتے ہیں اس کے دل میں اللہ نے پیار ڈالا ہی نہیں. پیار تو اس کے دل میں ہوگا جس کے دل میں اللہ پیار ڈالے گا. مجھے نہیں پتا آپ جملے کو سمجھیں گے کہ نہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پیار اس کے دل میں ہوگا جس کے دل میں اللہ پیار ڈالے گا. او بھئی بندہ چنگا پلا سمجھدار ہے، بڑی وڈی کرسی تے بھی بیندہ ہے، عقل مند بھی ہے، لیکن پھر بھی کہندا او نہیں جی ولی کچھ نہیں کر سکتے. چنگا پلا بندہ ہے، اینے بندے منن والے نے، عقل دی پھر بھی مت وجی ہے، کہندا بابے کوئی شے نہیں. میں کہا لڑیا نہ کرو، رب نے پیار پایا ہی نہیں. رب نے پیار ڈالا ہی نہیں. پیار تو ڈالا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دل میں. اپنے علاقے سے چلے داتا صاحب کے قدموں میں آئے اور قدموں میں آ کے چلا کیا، سارے عجائبات اٹھ گئے اور پھر کہا گنج بخش فیض عالم مدہرے. نور خدا کہہ سکتے ہو کہ نہیں؟ کیڑا کیڑا کہے گا نور خدا؟ ہاں نور خدا سارے کہو، تاکہ ساڑھے دلانچ بھی اللہ رب العالمین دا نور جیڑا نو پیدا ہو جائے. توجہ کرنا. گنج بخش فیض عالم مدہرے 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 نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. فرمایا باقی لوگوں کے پاس لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں تو پھر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ انہیں پڑھاتے ہیں، لیکن اے پیارے علی حجویری تیری بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پڑھے لکھے بھی آ کر پڑھ رہے ہیں. یہاں ان پڑھ تو پڑھ ہی رہے ہیں نا. نا کی سارا پیر کامل، ناقصوں کے لیے تو پیر کامل ہے. نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. جیڑا اپنے آپ نو سمجھدا میرا قد بڑا وڈا، وہ بھی داتا صاحب جا کے انج کرن دیا ہوندا. کیوں؟ نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. جسے رہنمائی کی ضرورت ہے وہ داتا علی حجویری کی چوکھٹ پہ جاتا ہے. اور باقی ایک بات یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندے کی غلطی کی سزا پوری جماعت کو دی جائے. ایک ان پڑھ بندہ ہے، جاہل قسم کا بندہ ہے، وہ ڈھول بجا رہا ہے کسی دربار پر، یا میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ شرعی طور پر جائز و نجائز کیا معاملہ ہے، میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ خرافات، غلط قسم کی خرافات دربار پہ کر رہا ہے. کسی بھی دربار پہ جو شرعی دربار یعنی داتا صاحب پہ اگر کوئی نشئی بیٹھ گیا جا کے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ جی وہ تو انہوں نے اٹھا نہیں سکتے تے پھر تو اڈی کی میں مدد کرن گے. میں کہتے انہوں پتہ نہیں لج پالاں دا دارے جیڑا بھی آجے دے کے پیج دے. وہ بھئی وہ منگن ہی ہو گیا سی جو انہوں لبا تے جیڑا دین منگن جاندہ اللہ انہوں دین دیندہ، جیڑا ایمان دا نور منگن جاندہ اللہ انہوں ایمان دا نور عطا فرما. مانگنے میں بھی فرق ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، چند بندوں کی وجہ سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ خراب نہ کریں. اگر چند قسم کے لوگ
1000 میں سے 2-4 بندے اگر غلط قسم کی خرافات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میلے ٹھیلے اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، نہ ہمارے بزرگوں کا قصور ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اپنی تعلیمات ہم تک پہنچا دی کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی اللہ نے تینوں بھی تے 2 اکھاں دیتیاں، تم بھی ذرا غور کرنا، تینوں بھی سوچن واسطے اللہ نے عقل دیتی، تم بھی تھوڑا غور کر، تینوں نہیں پتہ چلتا حق تے کیڑا تے جھوٹا کیڑا۔ ساریاں گلاں مولویاں تے نہ پائی جاؤ۔ اپنا بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو جان سے جاتا ہے۔ تو آپ بھی اگر غلط قسم کی خرافات دیکھ کے کوئی گل نہیں جی محلے داری ہے تے بندہ غلط کام کردہ رہے دین دے نام تے۔ خرافات سمجھتے ہیں نا، خرافات وہ اعمال جو شریعت کے خلاف ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے، تسی بھی ویکھدے ہو کئی بندیاں دی مینوں سمجھ نہیں آندی، اللہ رسول نے داڑھی رکھن دا حکم دیتا، داڑھی ودھاندے نہیں، وال ایڈے ایڈے چھڈے۔ بندہ جیڑے سکولے پڑھدا کم از کم وہ سکول دا یونیفارم تے پا لیندا نا، وہ جے دین دے نام تے لٹنا جے لوکاں نوں کم از کم دین والا حلیہ تے پورا بنا لو۔ ٹھیک ہے، غور کریں کہ کسی پیر نے آپ کو اور آپ کی نسل کو، آپ کی اولاد کو کیا دیا ہے؟ کیا میرے نذرانوں سے اس نے اپنے آستانے کو سٹیبل کیا ہے، اپنی گاڑی کو بدلا ہے؟ تو اپنے آپ کو روک لیں۔ کائنات میں اللہ رب العالمین دنیا کے بعد آپ سے سوال کرے گا، اے میرے بندے بتا کہاں سے مال کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ اگر جعلی بندوں کو دیا تو آپ سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اور اگر کالا کالا رسول اللہ کہنے والوں پر خرچ کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نوکری کرنے والوں پر خرچ کیا، اور جہاں بچوں کے سینوں میں قرآن کا نور دیا جاتا ہے وہاں خرچ کیا، اگر جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے چوکیدار بنائے جاتے ہیں وہاں خرچ کیا، تو مولا علی فرماتے ہیں ایک بندے کا ساری خدائی پر خرچ کرنا ایک طرف ہے اور دین کے طالب علم پر خرچ کرنا ایک طرف ہے۔ داتا صاحب دا ایک عمل بیان کیتا ہے کہ داتا صاحب نے پوری دنیا پہ جو راج کیا ہے وہ صرف پیری مریدی کے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے کیا ہے۔ اگر خوش نصیب میں ہوں تو خوش نصیب آپ بھی ہیں، اگر آپ خوش نصیب ہیں تو میں بھی خوش نصیب ہوں۔ اللہ نے اپنے کرم سے اگر مجھے یہاں بٹھایا ہے تو آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے جنت کی کیاریوں میں بٹھایا ہے اور یہ پرسکون ماحول دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک نماز پڑھنے کا نام مومن نہیں ہے، یاد رکھو 1 سال کے بعد داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نام ان سے محبت کرنا نہیں ہے۔ ان کا درس تو یہ ہے کہ جب صبح آنکھ کھلے تو جبین سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر رہی ہو۔ ان کا مشن ہے، انہوں نے اس وقت مسجد بنا کے آباد کی جب لاہور میں مسجد کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا سرکار قبلہ درست نہیں، کیونکہ کئیاں دا اپنا نہیں نہ ہوندا۔ آپ نے فرمایا مغرب دی نماز پڑھے آجے میں تو انہوں دساں گا۔ سارے بندے آگے اکٹھے ہو کے مغرب دی نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ جے میں پنجابی چ یا اردو چ نیت کراں تے زیادہ مزہ تے لطف آئے گا۔ اپنا 3 رکعت نماز مغرب پڑھنے خاص اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے، پیچھے اس امام دے نال ہی ہونا کیا منہ طرف قبلہ شریف۔ اے ہن جاگدا بندہ میں ویکھنا کیڑا کیڑا جاگن ڈیا، منہ طرف قبلہ شریف کہن دی دیر سی سارے پردے اٹھے، سامنے کعبہ نظر آ گیا۔ اندازہ فرمائیں یہ ہے داتا علی حجویری کی تعلیم، یہ ہے تربیت۔ فرما تم آؤ تو صحیح، تم کہتے ہو مجھے خدا نہیں ملا، خدا نہیں ملا ہیں، کہیں دنیا کے چکر میں تم اپنی زندگی کو تباہ نہ کر لینا۔ آؤ تو صحیح، دیکھو کتنی جلدی اللہ ملتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، صرف اللہ ہی نہیں ملتا، اللہ تمہاری محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ارمغان نیاز پیش کیا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جو اپنی اصلاح آپ کی اصلاح کے لیے چند کلمات عرض کیے اللہ انہیں بھی قبول فرمائے۔